تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ زمین آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہم نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے۔ انا سببنا الماء صبا، تیرا اللہ پانی برساتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرا اللہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ پھر تیرا اللہ ہے جس میں سے پھل پھول چارہ، انگور کھجور زیتون اور چارہ نکالتا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے۔ ایک انگلی ہے، سب کے پاس یہ انگلی ہے، لیکن کسی کی انگلی دوسرے کی انگلی کے ساتھ نہیں ملتی۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگوں کا، تمہاری زبانوں کو الگ الگ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ دھکے کھاؤ۔ یا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میرا بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو۔ بس اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ میں ملا تو سب کچھ مل گیا۔ اب تشریف لائیں، فرمایا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی ہے، تمہاری حیرت بھی سنی ہے۔ اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم خلیل ہیں جیسے تم نے کہا، موسیٰ کلیم ہے جیسے تم نے کہا، عیسیٰ روح اللہ ہیں جیسے تم نے کہا۔ وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور تمہارا یہ ساتھی فَحَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخَرَ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں تجھے راضی کر۔ اب میرے نبی نے کیا کہا اس آیت پر؟ وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنذیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالی ہم سے ایک سوال پوچھتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، میرے پاس واپس نہیں آؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اللہ کی ذات بہت بلند ہے،
کہ وہ کسی چیز کو بیکار پیدا کرے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ زمین آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہم نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے، یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہیں۔ اس سب کے پیچھے ایک رب ہے جس نے بنایا ہے۔ خالق، خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کی چیز بنا دے۔ خالق، یہ سب کچھ بنایا ہے ہم نے پتھر سے، مٹی سے، لکڑی سے، یہ کپڑے کو دھاگے سے، اس کو صانع کہتے ہیں۔ صانع جو کسی چیز سے چیز بنائے۔ خالق پانی کے بغیر پانی بنایا، پتھر کے بغیر پتھر بنائے، آسمان کے بغیر آسمان بنایا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اوپر دیکھو 7 آسمان اللہ نے کیسے بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اس میں سورج اور چاند کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، بنایا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، تمہارے رب نے تمہیں مٹی سے نکالا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا، پھر اسی میں ڈال دے گا۔ ثم یخرجکم اخراجا، پھر اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین ایک بچھونا بنا دی۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چل سکو۔ هو الذی سخر البحر، سمندر بنائے، کیوں؟ لتأکلوا منہ لحما طریا، مچھلی کا گوشت کھاؤ۔ آپ کے ہاں تو مچھلی زیادہ کھائی جاتی ہے، بعض علاقوں میں کم کھائی جاتی ہے۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت نکال کے کھاؤ۔ اور کیا کرو؟ وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے موتی نکال کے زیور بناؤ۔ صدف ایک چھوٹے سی ایسے اللہ نے مخلوق بنائی ہے، وہ پانی کی سطح پر آتی ہے، ایسے منہ کھولتی ہے، اس میں بارش کا پانی جاتا ہے، وہ ایسے بند ہو جاتی ہے، پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے، اور کچھ عرض کے بعد یہی پانی موتی بن جاتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہتا جاؤ تستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اب اس میں سے نکالو اور موتی بنا کے زیور بناؤ، عورتیں اپنے گلے میں ڈالیں اور اس کو زیب و زینت کے لیے استعمال کریں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، کہ میں نے اس میں بڑے بڑے بحری جہاز تمہارے چلا دیے تاکہ تم تجارت کر سکو۔ اگر سمندر نہ ہوتے تجارت نہ ہوتی، سمندر نہ ہوتے ملکوں کے آپس میں رابطے نہ ہوتے۔ 71% سمندر کا پانی ہے، 29% زمین کی خشکی ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے جس نے اس سارے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کس رب کا انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، جس نے 2 دن میں زمین بنائی۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، پھر 4 دن میں، 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں اس کی غذائیں بھری، 4 دن میں ساری کائنات بنائی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں ساری کائنات بنائی، ساری، اور اس میں 4 دن پورے صرف زمین پہ لگا دیے۔ اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ 3% روشن ہے جو دیکھا گیا ہے، 97% بلیک ہول ہے جہاں نظر کچھ نہیں آتا۔ جو 3% دیکھا گیا ہے اس کو یہاں سے چل کر یہاں تک، یہ سمجھو یہ اس کا شروع ہے، یہ اس کا اینڈ ہے۔ یہاں سے ایک جہاز روشنی کی رفتار سے چلے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جہاز چلے، اور چلتے 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 90 ارب سال چلتا رہے،
تب جا کر وہ اس کے کنارے پر پہنچے گا 3% اور 97%. اور آسمان والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون. پھر یہ آسمان 3% کے لیے 90 ارب سال چاہیے. اس سارے کرو پر جنت اور جہنم اور 7 آسمان اور عرش اور لوح اور قلم اور کرسی اور دوزخ اور جنت اور آسمان کے فرشتے، سارا 4 دن 2 دن. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ساری کائنات 2 دن. اتنی بڑی کائنات اور یہ زمین 24,000 کلومیٹر 4 دن. 4 دن میں یہ زمین بنائی اور 2 دن میں کل کائنات بنائی. تو اللہ نے یہاں مجھے آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے 4 دن پورے اس پر لگائے اور 2 دن میں سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں، کرسی، لوح، قلم، عرش، جنت، جہنم، یہ سب 2 دن میں. تو کیا میرا رب ہے جس نے ہمارے لیے پورے 4 دن اس زمین پر لگائے. یہ زمین اس افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آپ کہاں تو اونٹ ہوتا نہیں، میرے خیال میں ہوتا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا عرب اونٹ کو دیکھو یہ کس نے بنایا، کیسے بنایا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. یہ آسمان کو بلند کس نے کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑوں کو کس نے گاڑا، پہاڑ تو آپ کے پاس بہت ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اس زمین کو کس نے بچھایا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. کس نے اس کو بچھانا بنایا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. کس نے اس میں پہاڑ گاڑے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. کس نے تمہیں مرد اور عورت بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. کون تمہیں نیند لے کر آیا اور سلاتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. رات آرام کے لیے کس نے بنائی. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. دن آرام کے لیے کس نے بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. 7 آسمان کس نے بنائے. وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا. اور اس میں چمکتا سورج کس نے بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. بادلوں سے پانی کس نے برسایا. یہاں تو بارش زیادہ ہوتی ہے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. تاکہ اس سے پھل پھول، باغ باغیچے، ناریل، پام ناریل اور یہ ساری چیزیں کا کون پیدا کرتا ہے. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. کیا تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پام کا درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک ناریل پیدا کر کے دکھا دو. مَا كَانَ لَكُمْ. نہیں تمہاری طاقت کہ تم ایک درخت پیدا کر سکو. انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِمُ. اس پر پھل لگا کے دکھا دو، اس کے اوپر پھل لگا کے دکھا دو. ناریل میں 50 فٹ اوپر اس کے اندر پانی ڈال کے دکھا دو. کون اتنے بڑا درخت بہاتا ہے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. تیرا اللہ پانی برساتا ہے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. کہ تیرا اللہ زمین کو پھاڑتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. پھر تیرا اللہ ہے جس میں سے پھل پھول، چارہ، انگور، کھجور، زیتون اور چارہ نکالتا ہے. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا. یہ جانور کس نے بنائے. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. یہ کون ہے جو جانور بناتا ہے. کسی کو ذبح کر کے کھاتے ہو، کسی کی تجارت کرتے ہو اور کسی کی کھالوں سے اپنے کپڑے بناتے ہو، اپنے خیمے بناتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. یہ عربوں سے کہہ رہے ہیں تم اپنے بکریوں کو لے کے جاتے ہو اور لے کے آتے ہو
ایک خوبصورتی ہوتی ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اونچے اونچے پہاڑوں پر ایک یاق ہوتا ہے، یاق جو سب سے طاقتور اللہ نے چوپایا بنایا، کہ تم میں طاقت نہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سامان لے جاؤ، میں نے تمہارا خادم پیدا کیا یاق، جو تمہارا سامان اٹھا کے اوپر چوٹی میں لے کے پہنچتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ تو اس نے گھوڑے بنائے اور خچر بنائے اور تمہارے لیے زیب و زینت بنائی اور تمہارے لیے عزت کی چیز بنائی۔ والخیل والبغال والحمیر، گدھے بنائے، سواری بھی کرو، بیچو بھی صحیح، کھاؤ بھی صحیح، اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے کچھ اور بھی بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، جو آج کے عرب کو پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس ساری کائنات ایک اللہ کی مٹھی میں ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کس کے ہیں؟ يُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ کے قبضے میں ہے۔ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اللہ ہوائیں چلاتا ہے۔ بادل کون لاتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، اللہ بادلوں کو لاتا ہے۔ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، انہیں اوپر نیچے تہ کون بناتا ہے؟ تو تیرا اللہ بناتا ہے۔ پھر اس سے بارش کون برساتا ہے؟ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اللہ اس سے تیرے لیے پانی کے قطرے برساتا ہے، تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اور تصریف الریاح، موسم کون بدلتا ہے؟ وہ تیرا اللہ بدلتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، غور کیا کرو زمین میں اور آسمان میں کس نے بنایا، کتنا آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بچھائی، یہ کیسے بچھ گئی، کون ہے اس کے پیچھے، کون ہے؟ آج تک سائنس نہیں جان سکی۔ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں سے دین کی طرف آیا۔ آج تک سائنس نہیں جان سکی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کیا ہے۔ میرے نبی نے اللہ کی بات کو قرآن سے ہمیں بتایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کچھ نہیں تھے، دیکھتے نہیں ہو؟ ففتقناہما، ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو پھاڑا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کبھی مان لو؟ کب سنریہم آیاتنا، کائنات میں میری نشانیاں میں تمہیں دکھاؤں گا۔ وفی انفسہم، تمہارے اندر دکھاؤں گا۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ بارش کا قطرہ قطرہ پکار رہا ہے کہ اللہ ہے، بادل پکار رہے ہیں کہ اللہ ہے، ہواؤں کے جھونکے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے، گرتی ہوئی برف بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، کڑوا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، میٹھا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ جعل بین البحرین حاجزا، کس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کر دیا؟ تم میں طاقت ہے؟ پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہے؟ 3%، پوری دنیا میں میٹھا پانی 3%، اور 97% کڑوا پانی ہے۔ کون ہے جو اس کو ملنے نہیں دے رہا؟ کون ہے جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ آسمان کا اللہ ہے جو نیچے زمین میں یہ میٹھا پانی کے جا رہا ہے، یہ کڑوا پانی جا رہا ہے، ان کو آپس میں ملنے نہیں دے رہا۔ ادھر نل کا کھودو کڑوا پانی، ادھر کھودو میٹھا پانی، زمین کے اندر چلتے ہیں کڑوے چشمے، میٹھے چشمے، ان کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ کون ہے جو آسمان پر یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اسی نے ہے دو پانیوں کو الگ الگ کر دیا تاکہ تم میٹھا پانی پی سکو۔ اگر اللہ کڑوے پانی کو اجازت دے دے، پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا، ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا۔ اس ساری کائنات کے پیچھے میرے رب کا نظام ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا،
مجھے بتاؤ کہ میں رات کو کھڑا کر دوں؟ رات آئی ہے نا، اللہ کہتا میں کھڑا کر دوں۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، بلاؤ کسی رب کو کہ سورج کو نکالے، بلاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، قیامت تک کے لیے کھڑا کر دوں، بلاؤ کسی کو جو دن کو نکالے۔ نہیں یاتیکم بضیاء، کون ہے جو سورج کو لاتا ہے؟ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو کہ سورج کو کون نکالتا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اللہ چلاتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اللہ چلاتا ہے۔ وبالنجم ہم یہتدون، ستاروں کو اللہ چلاتا ہے۔ وإنا لموسعون، اس کو پھیلانے والا اللہ تعالی ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں اور سورج ہی چلتا رہے، سورج ہی چلتا رہے، من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تسمعون افلا تبصرون، کوئی ہے اللہ کے سوا جو دن کو یا رات کو لائے اور تم اس میں آرام کر سکو؟ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے کہ اپنے اللہ کو پہچاؤ۔ مجھے کس نے بنایا؟ میں پاکستان میں پیدا ہوں، میری زبان پنجابی ہے، آپ ملائیشیا میں پیدا ہوئے، جو یہاں ملایا کے لوگ ہیں، آپ تو مختلف ملکوں سے ہیں، ان کی زبان ملائی ہے۔ یہ کس نے؟ من آیاتہ، سبحان اللہ، من آیاتہ، میری بہت بڑی نشانی کیا؟ خلق السماوات والارض، زمین آسمان بنا دیے، اتنا بڑا آسمان، بغیر عمد ترونہا، کوئی کہیں پلر ہے؟ یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے پلر لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی چھت ہے، میرا اللہ کہتا ہے کوئی پلر تو دکھاؤ میرے بندو، کوئی ایک پلر دکھاؤ، بغیر عمد ترونہا۔ اچھا، جب بڑی چھت ہو اور پلر نہ ہو تو کریک ہو جاتی ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، دیکھو کوئی کریک ہے؟ پھر کہتا ہے ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، 3 دفعہ دیکھو، 4 دفعہ دیکھو، 1000 دفعہ دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر ناکام لوٹے گی، آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی۔ تو میرے بھائیو، پہلا کرنے کا کام ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچان۔ بلا وہ دیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ جب قرض واپس کرنے کے لیے آئے تو دریا میں زبردست تیزی چل رہی تھی، کشتیاں کھڑی ہوئی تھی، تو یہ سر پکڑ کر دریا کے کنارے بیٹھ کر فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ، میں نے آپ کو اپنا گواہ بنایا تھا اور وکیل بنایا تھا، اب مقرر وقت پر نہ پہنچ سکا تو تیری گواہی جھوٹی ثابت ہوگی، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا، آگے کام تو کر دینا۔ ایک بڑا تن کا لکڑی کا پڑا ہوا تھا، اس کو اندر سے کھودا اور پیسے کی تھیلی اس میں ڈالی، اور ساتھ میں اس نے پرچے پر لکھ کر ڈالا کہ دریا میں توغنائی کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، اس لکڑی میں ڈال رہا ہوں، اور جس کو کفیل اور گواہ بنایا تھا اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو تجھ تک پہنچا دے، اور لکڑیوں کو دریا میں ڈال کر خود گھر چلا گیا۔ دوسری طرف لیندار کشتی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، جب کوئی کشتی نہیں آئی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، جھوٹا اور وعدہ خلاف نکلا۔ جب واپس جانے لگا تو لکڑی نظر آئی، تو کہا چلو گھر کے لیے ایندھن تو ہاتھ آ گیا۔ وہ لکڑی دریا کے موجے سے چیرتی اس کے پاس دریا کے کنارے کھڑی ہو گئی، پھر اٹھا کر گھر لایا، پھر چیرنے کے لیے کلاڑا لے کر آیا۔ 2-3 مرتبہ کلاڑی اس لکڑی پر پڑی تو چھن کرتے ہوئے کچھ درہم باہر آنے لگے، پرچی اٹھا کر پڑی، اس کو بقایا بھی مل گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی آیا اور کہنے لگا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے اس طرح کر دیا تھا، اب اگر وہ رقم نہ پہنچی ہو تو یہ لے لو۔ اس نے کہا الحمدللہ، جس کو تم نے وکیل اور گواہ بنایا اس نے وہ رقم بھی پہنچا دی اور ایندھن بھی پہنچا دیا۔ میرے دوستو، ہم دین پر چلے اور دین کا کام کرے، اللہ کی قسم اللہ کا غیبی نظام حفاظت کرے گا۔ اب بتاؤ بھائی، اس کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلا مارکا ہے کہ جس میں حق و باطل ٹکرائے وہ بدر ہے۔ بدر اسلام کا ایک بنیادی سنگ میل ہے، سنگ میل جہاں سے اسلام بنی۔ ایک طرف پورے ہتھیاروں سے لیس فوج کھڑی ہوئی ہے، 1000 آدمی ہے جن میں 300 گھوڑا سوار ہے،
700 तलवार वाले हैं, बाकी नेजे वाले। और इधर 313 आदमी खड़े हैं। ये 300 बगैर किसी तैयारी के निकले हैं लड़ाई के लिए, ना जहनी तौर पर तैयार है, ना हथियार है। सारे लश्कर में 8 तलवारें हैं। 700 तलवारें और 8 तलवारों का क्या मुकाबला है। 300 घुड़सवार और 2 घुड़सवार, क्या मुकाबला है। 60 ऊँटनियाँ, ये कुल सामान्य जंग है बदर की लड़ाई का, कुल सामान्य जंग। और 1000 मुसल्ला है उस जमाने के सारे हथियारों के साथ। अल्लाह ताला का नबी सजदे में पड़ा हुआ है। इनको तूने मार दिया तो फिर मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। वो अल्फाज बदर के साहबा की अजमत को बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उतना ऊंचा मकाम दे रहे हैं, अगर ये मिट गए तो फिर तेरा नाम भी दुनिया से मिट जाएगा। ये ऐसे बुनियादी लोग हैं। और उस दिन जो रोए है अल्लाह ताला से मांगा है, कुछ भी नहीं हाथ में। और इधर सब ने भी मांगा, सब मांग रहे हैं या अल्लाह तू ही करेगा, तू ही करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे 1000 फरिश्ते आ रहे हैं, काफिर 1000, फरिश्ते भी 1000। एक बात समझाई, कहा फरिश्तों को न समझाना, ये फरिश्तों का काम होता है, काम अल्लाह ताला ही बनाता है। दूसरी मदद आई, अल्लाह ताला ने नींद दी, सब सो गए, थके हुए थे सो गए, थकावट दूर हो गई। तीसरी मदद आई, एक तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे, शैतान के वसवसे से दूर हुए और इस्तिकामत के वसवसे से दूर हुए और इस्तिकामत हो गई, कदम जम गए और अल्लाह ताला ने दिलों को मजबूत कर दिया। फिर 5वीं मदद आई, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को लड़ने का हुक्म दे दिया। फरिश्ते आते थे लेकिन लड़ते नहीं थे हमेशा। जंग बदर में फरिश्ते लड़े थे। ये जंग पहली जंग थी जिसमें फरिश्तों ने आकर लड़ाई की। तो अल्लाह ताला ने उनको बताया उनकी गर्दनें काटना और उनके हाथ काटना। तो कहाँ 313 और कहाँ 1000। जब लश्कर आमने सामने होने लगे तो एक हवा चली, एक जोर की हवा आई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा या रसूलल्लाह ये हवा कैसी है। आपने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए फरिश्तों के साथ, इकट्ठे करके यहाँ डाल दो। फिर सारे आसमान के सितारों को तोड़ के इस पलड़े में डाल दो। फिर पहला आसमान इसके अंदर डालो, फिर दूसरा आसमान उसके अंदर डालो, फिर तीसरा आसमान उसके अंदर डालो, फिर चौथा आसमान, फिर 5वां आसमान, फिर 6ठा आसमान, फिर 7वां आसमान, फिर अल्लाह की कुर्सी, फिर लोहे महफूज, फिर अल्लाह का कलम और फिर अल्लाह का अर्श और फिर जन्नत और दोज़ख और जिब्रील और मिकाईल और इज़राइल और इसराफील और अर्श के फरिश्ते और अल्लाह के लश्कर जो फरिश्तों की शक्ल में हैं, सारे फरिश्तों को यहाँ डाल दो। एक फरिश्तों की किस्म है, उनका नाम है सदलोकन। फरिश्तों की एक किस्म है, उसका नाम है सदलोकन। वो अपना अंगूठा ऐसे कर दे, देख रहे हो, उसके ऊपर 7 समंदर का पानी डालो तो एक कतरा नीचे नहीं जाएगा। ये सारे एक पलड़े में, जमीन आसमान अर्श फर्श लौह कलम कुर्सी जन्नत दोज़ख मशरिक मगरिब शिमाल जनूब फौक तहत अगले पिछले जिंदा मुर्दा बूढ़े जवान जिन्नात औरतें मर्द बच्चे सब इस एक पलड़े में। और दूसरे पलड़े में तोलो तो मेरा नबी फरमाता है लरजहत बेहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सबको उठा के हवा में फेंक देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक आदमी का वाकया सुनाया कि बनी इसराइल में एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि मुझे नकद रकम चाहिए और मैं परदेसी आदमी हूँ, मेरा घर दरिया के पास के बस्ती में है। दूसरे आदमी ने कहा इस पर गवाह कौन है। कर्ज चाहने वाले ने कहा अल्लाह मेरा गवाह है। फिर दूसरे ने कहा फिर आपका कफील कौन है। जवाब दिया कि अल्लाह मेरा कफील है। उसने कहा कितने चाहिए। कर्ज चाहने वाले ने कहा 300। उसको दे। वल खल्लाकुल अलीम, सबसे जबरदस्त पैदा करने वाला, कहता मिन आयात ही, मेरी निशानी जमीन आसमान। आगे वख्तिलाफ अलसनतकुम व अलवानिकुम, एक माँ और बाप से पैदा किया, तुम सबकी जुबानें अलग अलग कर दी। दुनिया में 6000 जुबानें बोली जाती, 6000। वो लगे तो मैंने पैदा की है। पैदा तो आदम और हवा से हुए थे, एक माँ एक बाप, ये 6000 जुबानें कैसे हो गई। कुछ पहले मिट गई, कुछ और पैदा होंगी। वख्तिलाफ अलसनतकुम,
तुम्हारी जुबानें मुख्तलिफ। हम कहते हैं क्या हाल है, ये कहते हैं आपा खबा। उर्दू अरबी में कहते हैं कई फ़हालों का, पश्तो में कहते हैं सिंगे हाल दे, जोड़ तकड़े। कितनी जुबान, और अंग्रेजी में हो आर यू। तो ये जुबानें किसने बदली हैं? शायर कहा वो अलवान को, और तुम्हारे रंग, तुम्हारी शक्लें सब अलग अलग। ये देखो, ये कितनी छोटी चीज है, फिंगर टिप। ये फिंगर टिप, इसको पूरा उर्दू में, पनान अरबी में, ये देख रहे हो, इसके ऊपर लकीरें हैं, प्रिंट है। 7 अरब इंसान, 7 अरब इंसानों की हर एक की 10-10 उंगलियां, तो 70 अरब इंसान उंगलियां, 70 अरब उंगलियों में कोई एक प्रिंट दूसरे के साथ मिलता नहीं। वख्तिलाफ अलसनतकुम व अलवानकुम, ये छोटी सी 2 आंखें, 7 अरब इंसान, 14 अरब आंखें, किसी एक की आंख का रंग दूसरे से नहीं मिलता। टोटल रंग कितने हैं? 7। टोटल 7 रंग हैं, जो बेसिक रंग हैं 7 हैं। 7 रंगों को किस तरह मिक्स करता है कि 7 अरब इंसानों की 14 अरब आंखें, एक दूसरे से दूसरे आंखों का रंग नहीं मिलता। फिर ये एक वोकल कार्ड है, ये एक स्पीकर है यहां लगा हुआ। 7 अरब मर्द औरत, हर एक की आवाज अलग पैदा की है। अंधेरे में कोई बोलता है तो हम कहते हैं अच्छा तारिक जमील हो। कोई फोन पे बात करता है, हम कहते हैं अच्छा उस्मान हो। फोन पे हमने देखा तो नहीं। अंधेरे में एक आदमी चल के आ रहा है, हम पहचान लेते हो ये तो असलम आ रहा है। इख्तिलाफ अलसनतकुम व अलवानकुम, चाल मुख्तलिफ, बोलने का अंदाज मुख्तलिफ, आवाज का लहजा मुख्तलिफ, कानों का रंग मुख्तलिफ। ये 2 कान है छोटे छोटे, सारी दुनिया में किसी इंसान के ये 2 कान किसी और के कान नहीं हैं। अल्लाह के पास कितने डिजाइन है, एक उंगली है, सबके पास ये उंगली है, लेकिन किसी की उंगली दूसरे की उंगली के साथ नहीं मिलती। वख्तिलाफ अलसनतकुम व अलवानकुम, तुम्हारे रंगों का, तुम्हारी जुबानों को अलग अलग करने वाला वो अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ फमाज़ा बअदल हक़ इल्ला ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। अल्लाह को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? धक्के खाओ। यब्न आदम तकफ़्फ़लतु बिरिज़्क़िक फ़ला ततअब, मेरे बंदे मैं तेरी रोटी का जिम्मा ले चुका हूँ, परेशान ना हो। बस उतलुबनी तजिदनी, तू मेरी तलब में आ, मैं तुझे मिल जाऊंगा। मैं मिला तो सब कुछ मिल गया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहला है मौजू कि एक अल्लाह को पहचानो। और ला इलाहा इल्लल्लाह कितना बड़ा कलमा है। मेरे नबी का फरमान है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ जिअ बिस्समावाति सबअ वल अर्दीन सबअ फवुज़िना फी किफ़्फ़तिल मीज़ान वला इलाहा इल्लल्लाह फिल किफ़्फ़ा लरजहत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। अब गौर से सुनना, एक तराजू है, मेरा नबी फरमाता है कि इसमें सब कुछ रख दो। 7 जमीनें, हिमालय पहाड़, तराकुम पहाड़, हिंदुकुश, ये 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं जो तीनों पाकिस्तान में आकर मिलते हैं। सारी दुनिया के पहाड़ और सारी दुनिया के पत्थर, सारी दुनिया के जंगल, सारी दुनिया के सहरा, सारी दुनिया के शहर, सारी दुनिया का लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सारी दुनिया की आबादी, सारी दुनिया के इंसान, औरतें, मर्द, जिन्नात, सारी दुनिया की मशीनरी जो आजकल बन चुकी है, सारी दुनिया का टैंक, तोपें जो आजकल बन चुके हैं, सारी दुनिया के बड़े बड़े क्रूज जो समंदर में चल रहे हो तो पता लगता पूरा शहर ही जा रहा है। सारी दुनिया के बड़े बड़े जो बहरी जहाज हैं, ये सारे मिलाओ कि समंदर की मछलियां, समंदर का पानी, फिर जंगल के दरख्त और जंगल के जानवर, शेर, चीते, हाथी, मोर,
بھیڑیے اور لومڑی اور زرافے اور چیتے اور سانپ اور گدھے اور بیل اور گائے اور ہرن اور زرافے، یہ سارے